دہلی میٹرو میں سفر کرنے والی ایک خاتون اپنے تجربات بیان کرتی ہے کہ وہ کس طرح سے یہ سفر کو لوگ مشکل بنا دیتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے بارے میں اس نے کہا ہے۔ یعنی دہلی میٹرو کی ایک باقاعدہ مسافر اور خاص کر خواتین کے کوچ میں احساس صفائی اور شائستگی کی کمی پر اپنی مایوسی کا اظہار کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہے۔ مسافر جو روزانہ مغربی دہلی سے وشو ودیالیہ کا سفر کرتی ہے نے خواتین کے 6 مخصوص طرز عمل کی فہرست دی ہے جسے وہ صرف افسوسناک قرار دیتی ہے۔ وہ 6 چیزیں یہ ہیں جو اس نے اپنے پوسٹ میں درج کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ چہرہ ڈھانپے بغیر چھینکنا، اور دوسرے بورڈنگ اور ڈی بورڈنگ کے دوران ایک دوسرے کو دھکا دینا، فون پر اونچی آواز میں گفتگو کرنا جس سے کافی لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، اور معذور مسافروں کو نشستیں نہ دینا، اور اوقات ہجوم والی ٹرینوں میں فرش پر بیٹھ جانا شامل ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 74واں مس یونیورس مقابلہ تھائی لینڈ میں منعقد ہوا تھا، اور یہ حال ہی میں ہوا تھا۔ اس وقت تنازعات کا شکار ہو گیا جب کئی مد مقابل بشمول مس یونیورس مس میکسیکو فاطمہ بوش کے دفاع کے لیے احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے، جن کی میزبان ملک تھائی لینڈ کے ایک اہلکار نے برسر عام ان کی توہین کی تھی۔ مس یونیورس تھائی لینڈ کے ڈائریکٹر نوات اتسرا گریسل 60 سال جن کی عمر ہے، جن پر مس میکسیکو کو ہراساں کرنے کا الزام ہے۔ انہوں نے اس واقعے کے بعد معافی نامہ جاری کیا جو منگل کو ایک پری پیجنٹ ایونٹ کے دوران ہوئے واقعے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ ایک فیس بک لائیو اسٹریم میں انسٹاگریسل نے بوش کو تھائی لینڈ کے بارے میں پروموشنل مواد پوسٹ نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ مبینہ طور پر اسے دوسرے مقابلہ کرنے والوں کے سامنے ڈمی کہہ دیا۔ دونوں کے درمیان یہ آپسی گفتگو تقریباً 4 منٹ تک جاری رہی۔ ناظرین، اکثر آپ دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنا اسٹریس کم کرنے کے لیے اکثر چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں، لیکن اب ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ جب بھی آپ کوئی چھٹی پر جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بہت ہی اسٹریسفل دیکھا جاتا ہے، مطلب ریلیکسنگ کے بجائے آپ بہت ہی ایک دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سیاما گارو کا کہنا ہے کہ افراد پر دباؤ محسوس ہوتا ہے کہ مختصر عرصے میں زیادہ سے زیادہ مقامات کا دورہ کریں۔ ایک طبی پیشہ ور نے چھٹیوں کے حقیقی معنی کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ جب چھٹیوں کے رجحانات پر اس کی حالیہ پوسٹ وائرل ہو گئی، یعنی ایکس ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں ڈاکٹر سنیتا سیاما گارو نے کہا کہ لوگ اپنی چھٹیوں کو کام کی فہرست میں تبدیل کر رہے ہیں۔ سب کچھ چھپانے کے لیے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ رہے ہیں، بالآخر وہ آرام کرنے کے بجائے تھکے ہارے گھر لوٹ رہے ہیں۔ جب تعطیلات جن کا مقصد آرام کرنا ہوتا ہے تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں تو چھٹی پر جانے کا کیا فائدہ؟ اس نے پوسٹ میں پوچھا کہ جس کو سوشل میڈیا پر نمایاں مقام ملا ہے، جس میں 163 بار دیکھا گیا اور سینکڑوں تبصرے اس پر کیے گئے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر ڈکشنری اپنا اپنا ورڈ آف دا ایئر سلیکٹ کرتی ہیں، تو آئیے چلتے ہیں۔ کولنز ڈکشنری نے اپنے 2025 کے ورڈ آف دا ایئر میں جو ورڈ چنا ہے وہ ہے وائب کوڈنگ۔ کولنز کے منیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ وائب کوڈنگ اصطلاح زبان اور ٹیکنالوجی کے درمیان ابھرتے ہوئے تعلقات پر روشنی ڈالتی ہے۔ کولنز ڈکشنری کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے اثر کو اجاگر کرتے ہوئے وائب کوڈنگ کو اپنا ورڈ آف دا ایئر 2025 کا نام دیا ہے۔ اوپن اے آئی کے شریک بانی اور ٹیسلا میں اے آئی کے سابق ڈائریکٹر اینڈیچ کارپاٹی کے ذریعے مقبول ہونے والی اصطلاح وائب کوڈنگ سے مراد کمپیوٹر پروگراموں کو دستی طور پر کوڈ لکھنے کے بجائے انہیں اے آئی چیٹ بوٹ میں بیان کر کے تخلیق کرنے کی مشق ہے۔ اس نے اپنی اصطلاح کا استعمال یہ بیان کرنے کے لیے کیا کہ اے آئی کس طرح تخلیقی پیداوار کو قابل بناتا ہے جبکہ وہ بھول سکتا ہے کہ کوڈ بھی موجود ہے۔ یہ اصطلاح صرف اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کس طرح افراد بغیر کسی پیشگی کوڈنگ کے تجربے کی بنیادی ایپس اور ویب سائٹ بنا سکتے ہیں۔ صارفین اے آئی چیٹ بوٹ کو قدرتی زبان کے اشارے کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں۔ ناظرین، اکثر امریکہ میں H1B ویزا پر جانے والے لوگوں کا ایک ریئیکشن سامنے آیا ہے۔ یعنی اسی طرح کا ایک ہندوستانی ٹیک مینیجر نے پیشہ ورانہ نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم بلائنڈ پر کہا ہے کہ وہ ٹیک انڈسٹری میں ہندوستانی پیشہ ور افراد کے بارے میں قدیم تصورات کی وجہ سے انصاف اور نفرت محسوس کرتے ہیں۔ صارف جو H1B ویزا پر آیا ہے کہا کہ ہندوستانیوں خاص طور پر ٹیک سیکٹر میں کام کرنے والوں کے خلاف بہت غصہ پایا جاتا ہے۔ میں H1B پر امریکہ آیا تھا اور 5 لاکھ سے 7 لاکھ تک میں نے کام کیا،
میں نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. میں نے تمام پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی رہنمائی کی. جو سب سے اچھا تھا اسے ملازمت پر رکھا. کبھی بھی نسل یا ذات یا اس میں سے کسی کی پرواہ نہیں کی. انہیں گمنام صارف نے لکھا. بغیر کسی تعصب کے ملازمین یہاں پر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ان کی رہنمائی کرنے کے باوجود اس نے کہا کہ وہ بھی اسی طرح کے آن لائن خیالات و تصورات کا نشانہ بنا ہے جو حالیہ دنوں میں دکھائی دیتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے دبئی میں دنیا کی سب سے مہنگی کافی بکتی ہے، یعنی جس کی ایک کپ کی قیمت سن کر آپ حیران ہو جائیں گے. اس کافی کا ایک کپ 3600 یوی درہم یعنی تقریباً 87,000 ہندوستانی روپے میں پینے کے لیے ملتا ہے. اس کی تیاری کے لیے کافی کے گیشا بیجوں کی نیڈو 7 ورائٹی کو استعمال کیا جاتا ہے جس کی کاشت پاناما کے آتشفشانی ڈھلانوں پر کی جاتی ہے. اس کی بہت ہی کم مقدار اگائی جاتی ہے اور ہر فصل سے محض چند کلوگرام بیج حاصل ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اسے کافی کی بہت خاص قسم قرار دیا جاتا ہے. اس کافی کو دبئی کے جولیت کیفے میں پیش کیا گیا ہے اور کیفے کی جانب سے محض 400 کپ لوگوں کے لیے پیش کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. اس کیفے نے 2025 کے شروع میں ریکارڈ بولی لگا کر 20 کلوگرام خام کافی کو 22 لاکھ درہم میں خریدا تھا. اس موقع پر 549 بولیاں لگائی گئی تھی اور سب سے زیادہ قیمت پر اسے فروخت کیا گیا. ناظرین، امریکہ میں ایک ایسا بھی گھر ہے جو صرف 9 فٹ چوڑا ہے. اس پتلے ترین گھر کی قیمت سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے. کیا آپ اسے خریدنا پسند کریں گے؟ اگر ہاں تو امریکی شہر نیو یارک میں سب سے پتلے گھر کو خریدنے کے لیے آپ کروڑوں روپے کی ضرورت ہوگی. نیو یارک کے بیڈ فورڈ اسٹریٹ میں واقع یہ گھر 152 سال پرانا ہے اور یہاں ماضی میں متعدد پرانے ہالی ووڈ اسٹار آ چکے ہیں. مائلے ہاؤس نامی اس گھر کو 41,90,000 میں فروخت کے لیے پیش کیا گیا ہے. اس گھر کو فروخت کے لیے پیش کرنے والی کمپنی کے مطابق باہر سے بظاہر یہ بہت تنگ محسوس ہوتا ہے مگر اندر سے یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بہت روشن اور کھلا محسوس ہوتا ہے. اس کا طرز تعمیر ڈچ انداز کا ہے اور یہ 3 منزلوں پر پھیلا ہوا ہے جبکہ پیچھے کی جانب ایک چھوٹا سا باغ بھی ہے. اس کے اندر 3 سونے کے کمرے اور 2 باتھ رومز ہیں. گھر میں 4 آتشداں، فرش سے چھت تک فرنچ دروازے، متعدد کھڑکیاں اور دیگر سہولیات بھی موجود ہیں. متعدد سیاح اس گھر کے باہر تصاویر کھینچنے کے لیے آتے ہیں. 2023 میں ایک ڈاکٹر نے اسے $34 لاکھ میں خریدا تھا اور ان کی بیٹی وہاں اپنا زیادہ وقت گزارتی تھی. ناظرین، دلچسپ و حیرت انگیز اور عجیب و غریب خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. کل ایسے ہی دلچسپ اور عجیب خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. سیاست ٹی وی کی یہ نیوز عجیب و غریب اور دلچسپ آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں. اب محمد صدیق کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں سیاست ٹی وی. اللہ حافظ.